الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ماشاءاللہ تھوڑا سا اور محبت سے بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یا حسین ابن علی تیرا چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جان سب نو یاد ہے موسم شدید ہے گرمی ہے
کوئی زیادہ دیر تھانوں تنگ نہیں کرنا، جتنی دیر ذوق محبت نال سماعت کرنا ہے، تھوڑی جی اور اپنی محبت اظہار کرنا ہے، ذرا مل کے پڑھ لو، بالخصوص جڑے لوگ باہر بیٹھے ہیں ویسے دور ہو گئے ہو، چلو اپنی حاضری جڑا ہے اے اشعار دی صورت مل کے تسی بھی پڑھ لو۔ یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ، تیروں کی برسات میں چھوڑی نہ سید نے نماز، تیروں کی برسات میں چھوڑی نہ سید نے نماز، زیر خنجر آپ کا پڑھنا دگانا یاد ہے، زیر خنجر آپ کا پڑھنا دگانا، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ، اور نسبت تیری قرآن سے ہے ناطق قرآن تو، نسبت تیری قرآن سے ہے ناطق قرآن تو، چڑھ کے نیزے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے، چڑھ کے نیزے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے، یقیناً سب نو یاد ہے تے پھر مل کے پڑھ لو، چڑھ کے نیزے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، سلام یا حسین، سلام یا حسین، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ، انتہائی انتہائی عزت و تکریم دلائق زینت و سادات آل نبی اولاد علی حضرت قبلہ پیر سید افتخار حیدر شاہ صاحب زیب صدادہ آستانہ عالیہ گوڑا ہاشم شریف، قاری القرہ فخر القرہ حضرت قاری سہیل امتیاز نعیمی صاحب و دیگر مقتدر محترم برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئدہ عظیم الشان جلسہ شہید کربلا راقب دوش سرا جگر گوشہ بطول حضرت امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ
اور آپ دے رفقا، آپ دے جان نثار وہ ہستیاں جنہاں نے اپنی جاناں دے نذرانے اللہ دی راہ دے اندر پیش کر دیتے، اج انہاں ہستیاں نو خراج تحسین پیش کرن واسطے اور انہاں پاک ہستیاں دا ذکر خیر کر کے اپنے مقدر جگان واسطے اسی حاضر ہوئے ہاں۔ دعا کرنا کہ اللہ رب العزت جنہاں لوگاں نے اس محفل دے انعقاد دے اندر دامے درہمے سخنے جس انداز نال اپنا حصہ پایا ہے، اللہ تعالیٰ سب نو اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اساں سارے دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ رات مکرم سخت گرمی ہے اور مسجد حال دے اندر کافی حبس اور شدت دا موسم ہے، اس وجہ تو کوئی زیادہ طوالت لمبا خطاب نہیں، پہلے ہی وقت کافی بیت چکا ہے۔ حضرت صاحب بھی اپنی صحت اور مصروفیات دے باوجود تشریف فرمانے، میں اپنی سعادت سمجھ کے چند گلاں بطور طالب علم ہون دی حیثیت نال آپ دو دعا لین واسطے اور آپ حضرات نو میں چند گلاں قرآن و حدیث دی روشنی پیش کرنیاں نے۔ دعا کرنا اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کرنے توفیق عطا فرمائے۔ حضرات مکرم، بلا تمہید بلا تاخیر میں تواڈے سامنے اللہ رب العزت دی لا ریب بے عیب کتاب، جس دے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، قرآن دا حرف حرف، قرآن دی آیت آیت، قرآن دا سپارہ، قرآن سارے دا سارا ہدایت ہے۔ جس مقام تو پڑھو، جس سورت تو پڑھو، جس رکوع تو پڑھو، جس حرف تو تلاوت کرو، قرآن اپنے پڑھنے والے نو ہدایت عطا کردا ہے۔ میں تواڈے سامنے سورۃ البقرہ دوسرا سپارہ رکوع شروع ہو رہا ہے، ابتدائی آیات تلاوت کیتیاں۔ مالک کریم، خالق کریم، پروردگار عالم ارشاد فرماندا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ فرمایا اے ایمان والے ہو، وہ لوگ جنہوں نے کلمہ پڑھ کے میرے محبوب دا دامن رحمت پکڑ لیا ہے، میرے محبوب دی غلامی آ گئے ہو، میرے محبوب دی غلامی دا پٹا توق اپنے گلے پا لیا ہے، اور ایمان دا تو انہوں شرف مل گیا ہے۔ کی کرو؟ استعینو، مدد طلب کرو، بالصبر والصلاۃ، جس وقت تواڈے تے کوئی آزمائش آ جائے، پریشانی آ جائے، حالات ماڑے ہو جان، کوئی امتحان آ جائے، پریشانی اور مصیبت آ جائے تو کی کرو؟ استعینو بالصبر والصلاۃ، دو کام کرو، صبر تے نماز کو لو، اللہ دی مدد طلب کرو۔ کوئی کچی گل نہیں، کوئی قصہ کہانی روایت، بہت بڑی ہستی ساڑھے درمیان تشریف فرمان ہے، انشاءاللہ جڑی گلنا کرنی نے، یہ قرآن دی روشنی کرنی ہے، یہ حدیث پاک دی روشنی کرنی ہے انشاءاللہ۔ جڑے لمحے بیٹھنے انشاءاللہ فائدہ ہوئے گا۔ محبت نال تسی اگر ذوق اجازت دے تو کی آکھنا ہے؟ ماشاءاللہ، ایک دفعہ پھر رکھو، کی آکھنا ہے؟ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ تواڈے اتے کوئی آزمائش آ جائے، پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، حالات جیسے ہو جان تو پھر کی کرنا ہے؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر تے نماز کو لو، اللہ دی مدد طلب کرنی ہے۔ تے فرمایا جڑا بندہ صبر کرے گا، نماز دا نال دوستی لا لے گا، نماز تے صبر نو تھام لے گا، فرمایا ان اللہ مع الصابرین، تے اللہ صبر کرنے والے دے نال ہے۔ اللہ کیندے نال ہے؟ صبر کرنے والے دے نال ہے۔ حضرات مکرم، آج کوئی علاقے دا وڈیرا چودھری، کوئی ایم این اے، ایم پی اے کسے نو آکھ دے بھائی میں تیرے نال ہاں، تے او دے پیر زمین تے نہیں لگ دے، بڑا ہو کے باندھا ہے اور دسنا ہے کہ جناب فلاں ایم این اے صاحب، ایم پی اے صاحب، فلاں چودھری صاحب بندہ ہے، وہ اپنے نال ہے۔ حضرات مکرم، اسے کسی دی گل نہیں ہو رہی، کسی وزیر اور مشیر دی گل نہیں، کسی عام بندے دی گل نہیں، عام کی خاص بندے دی گل بھی نہیں، اتھے اللہ کریم فرماندا ہے جڑا بندہ صبر تے نماز نال دوستی لاندا ہے،
جڑا بندہ صبر تے نماز تو مدد طلب کردا ہے فرمایا ان اللہ مع الصابرین تے پھر میں صبر کرنا دے نال ہاں۔ اگلی آیت کریمہ بالکل مختصر توجہ فرمانے الفاظ سے غور فرماؤ، فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جڑا بندہ اللہ دے رستے چ مار دیتا جائے، قتل کر دیتا جائے، شہید کر دیتا جائے، فرمایا ولا تقولوا انہوں نہ آکھو اموات کہ وہ مر گیا ہے، مردہ ہو گیا، مر گئے، مٹی ہو گئے، مر گئے، مردود نہ فاتحہ نہ درود، وہ قبر وچ پہنچ گیا، ختم ہو گیا۔ فرمایا نہیں نہیں نہیں، اللہ کریم فرما رہے ہیں خبردار انہوں نے مردہ نہیں آکھنا، وہ مر نہیں گئے، فرمایا بل احیاء بلکہ ہوتے زندہ نے۔ کی نے؟ حضرات مکرم فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ حضرات مکرم ذرا غور فرماؤ، اللہ پاک نے اس مضمون نو شروع فرمایا ایمان والیاں نو مخاطب کر کے، ایمان والیاں نو حکم فرما کے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ جس وقت آزمائش آ جائے، امتحان آ جائے، پریشانی آ جائے، واویلا نہیں کرنا، اپنے منہ تے تماچے نہیں مارنے، اپنا گلا نہیں پھاڑنا، جڑا ہے اس طرح دی حرکتاں نہیں کرنیاں، بلکہ کی کرنا ہے ان اللہ مع الصابرین۔ فرمایا جس وقت تو آزمائش آ جائے، مصیبت پریشانی آ جائے، صبر کرنا ہے، نماز ادا کرنی ہے، فرمایا میں تواڈے نال ہاں، میں تواڈے تو غافل نہیں، تانوں چھوڑ نہیں دیتا، ان اللہ مع الصابرین۔ تے اگلی آیت ہی فرمایا جڑے لوگ میرے رستے دے اندر مار دیتے جان، قتل کر دیتے جان، خبردار انہاں نوں مردہ نہیں آکھنا، اے نہیں کہنا وہ مر گئے، مٹی ہو گئے، ختم ہو گئے، بلکہ فرمایا بل احیاء۔ فرمایا میں رب ہو کے اعلان فرما رہے ہیں، لوگ جو مرضی کہندے رہن، لوگ جو کہندے رہن، فرمایا بل احیاء، میں اعلان فرما رہے ہیں او تے زندہ نے۔ او کی نے؟ یہ تے عام شہید دی گل ہو رہی ہے، بندہ مومن جس نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھیا ہے، جس نے صرف ایک مرتبہ کلمہ پڑھیا ہے اور زندگی کوئی اچھا کام نہیں کیتا، کلمہ پڑھ کے کلمے اتے برقرار رہا ہے، اپنی جان اللہ دے راستے تے قربان کر گیا ہے، تے اگر وہ شہید ہو گیا اللہ کریم فرماندا ہے بل احیاء، اس نو مردہ نہیں آکھنا، وہ زندہ ہے۔ حضرات مکرم یہ تے عام شہید دی گل ہے، پھر جڑا شہیداں دا سردار ہے، توجہ محبت نال، جڑا شہیداں دا سردار ہے، پھر اس دی شہادت دے بارے اور اس دی زندگی واسطے اسی پھر کیوں نہ اعلان کریے تے کیوں نہ نعرے لاویے تے کیوں نہ آکھیے حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، پڑھ لو سارے حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ حضرات مکرم میں دلیل دیتی قرآن وچوں، تانوں اللہ دا سچا تے سچا کلام قرآن تلاوت کر کے سنایا ہے۔ جڑا بندہ اپنی جان اللہ دے راستے تے قربان کر جاندا ہے، وہ مر کے بھی مردہ نہیں، بلکہ فرمایا بل احیاء، وہ تے زندہ ہے۔ اے تے عام شہید دی شان ہے، پھر جڑا شہیداں دا امام ہے، جڑا شہیداں دا سردار ہے، جڑا جنتی نوجوانہ دا سردار ہے، جس دی شان دے اندر میرے آقا نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین۔ پھر اسی کیوں نہ آکھیے حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین کل بھی زندہ سی اج بھی زندہ باد، حسین زندہ باد۔
ماشاءاللہ ایک دفعہ محبت نال ہاتھ چوک کے صرف ایک مرتبہ ایک سرور بن جائے, ہاتھ چوک کے آکو حسین زندہ باد, حسین زندہ باد, حسین زندہ باد, لٹا کے اپنا گھر, لٹا کے اپنا گھر, خدا دا گھر کتا آباد, حسین زندہ باد, 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 حسین زندہ باد. حضرات مکرم شہادت اعلیٰ اللہ کریم دا انعام ہے. شہادت بہت بڑا مقام ہے. حضور خود دعا فرماندے سن, یا اللہ میں نے شہادت دی موت عطا فرما. حضور فرماندے سن کہ میرا دل چاہتا ہے, میری خواہش ہے کہ میں اللہ دے راستے شہید کر دیتا جاؤں, پھر اللہ پاک میں نے زندگی عطا فرمائے, پھر میں جام شہادت نوش کراں. حتیٰ کہ حضور فرماندے سن میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے 10 مرتبہ زندگی عطا فرمائے, بار بار کی ہوئے میں اللہ دے راستے تے قربان کرتا جاواں, میں اللہ دے راستے تے شہید کر دیتا جاواں. حضرات مکرم شہادت بہت بڑا مقام ہے. حضور نے فرمایا جس وقت جنتی جنت پہنچ جان گے, دوزخی دوزخ چلے گئے, جنتی جنت پہنچ گئے, اللہ کریم جنتیاں تو پوچھے گا اے بہشتیو, اے میری جنت آن والے, اے تو دسو میری جنت کیسی ہے. اللہ کریم دریافت فرمان گے سوالیہ انداز دے اندر, اللہ کریم جنتیاں تو پوچھے گا اے اہل جنت میری جنت کیسی ہے. جنتی آج کل کے پروردگار عالم بڑی تیری جنت حسین و جمیل, اور اس دے اندر حور و قصور اور انواع و اقسام دی نعمتاں, جس چیز کا تصور کرنے ہاں حالی خیال دل نے چاہتا ہے چیز پہلے حاضر ہو جاندی ہے. اللہ کریم سادات کرام دا صدقہ سانو بھی جنت عطا فرمائے. حضرات مکرم جنت اللہ کریم دا بہت بڑا انعام ہے, اور اللہ پاک ان جنتیاں تو سوال کر رہے ہیں کہ میری جنت کیسی ہے. یا اللہ جنت بڑی حسین, بڑی خوبصورت, اس دے اندر ہر طرح دی نعمت موجود. اللہ پاک فرمائے گا تواڈے وچوں کوئی یہ چاہتا ہے کہ جنت چھوڑ کے واپس دنیا چلا جائے؟ کسی دا دل, کسی دا اے من چاہ رہا ہوئے کہ جنت چھوڑ کے میں واپس دنیا چلا جاواں؟ کوئی بھی اس خواہش کا اظہار نہیں کرے گا الا شہید. لیکن شہید ایسا ہوئے گا وہ عرض کرے گا پروردگار عالم یا الہ العالمین میرا دل چاہتا ہے میں نو جنت چو نکال کے واپس دنیا ہوتے بھیج دے. دنیا تے جا کے میں کراں گا کی؟ پیسہ کماواں گا, کوٹھی بناواں گا, گڈی لے کے دے سیر کراں گا؟ نہیں. عرض کرے گا شہید یا اللہ جس وقت میرا جسم کٹ رہا سی, میرا جسم لخت ہو رہا سی, میرا جسم ہوتے گولیاں چل رہی سن, میرے جسم ہوتے تیر تے تلواراں چل رہی سن, اس وقت جیڑا تو اپنا دیدار عطا فرمایا سی, اس دیدار دے اندر جیڑا مزہ اور جو لذت ہے وہ جنت آگ میں نصیب نہیں ہویا. اس کر کے میرا دل چاہتا ہے یا اللہ دنیا ہوتے واپس بھیج دے, میں واپس جا کے تیرے رستے ہوتے لڑتا رہاں, تیرے نام ہوتے میں اپنا سر قربان کرتا رہاں. رات مکرم تسی آکھو گے یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ بندہ کٹ رہا ہے, بندے دے چیتھڑے اڑ رہے ہیں, ایک منٹ توجہ, بندے دے چیتھڑے اڑ رہے ہیں, بندے دے جسم میں جو خون نکل رہا ہے اور اس نو درد دا احساس نہیں. قرآن دے اندر اس حقیقت دا جواب دیتا گیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام تے جناب زلیخا محبت ہو گئی, فرفتہ ہو گئیاں, اور نال دیاں ہمجولیاں عورتاں نے کیا زلیخا غلام زادہ ہے تینوں کی ہو گیا ہے؟ اس نے کیا میں نو نہیں پتا میں نو کی ہو گیا ہے, لیکن تسی میرے تے گلنا کر دیو, آؤ آئی ذرا ایک دفعہ میرے یوسف نو ویکھو تے صحیح ذرا. سبحان اللہ. جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لے آئے, قطعنا ایدیہن, انہاں دے ہاتھ دے اندر چھری تے سیب دیتے گئے, اور جس وقت وہ سیب کٹ رہے ہیں سن, حضرت یوسف علیہ السلام سامنے تشریف لے کے آئے تے انہوں نے اپنے ہاتھ کٹ لے, اور خبر ہی کوئی نہیں ہوئی. حضرت مکرم اے تے حسن یوسف سی جنو ویکھ کے اپنے ہاتھ کٹن دا احساس نہیں ہویا. تے جس وقت شہید اپنی جان دا نذرانہ پیش کردا ہے اس وقت پروردگار عالم اپنا دیدار کرواندا ہے.
تے حضرت مکرم ایتے عام شہید دی شان ہے، پھر جڑا شہیداں دا امام تے سردار ہے حضرت امام علی مقام دے اور رتبے دا اور آپ دے مقام اور مرتبے دا اندازہ کون لا سکتا ہے؟ حضرت مکرم میں اپنی گل نو اگے چلا کے تے میں حضرت امام علی مقام دی بارگاہ دے اندر اس انداز نال حاضری پیش کرنا چاہنا کہ حضرت امام علی مقام بچپن دے اندر جس وقت آپ دی پیدائش آپ دنیا تے جلوہ گر ہوئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے، آپ نو حضور دی خدمت پیش کیتا گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان پڑھی، اقامت فرمائی اور اپنا لعاب دہن گھٹی مبارک لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار فرما رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ چند لمحے تو بعد حضور دی اکھاں وچوں اتھرو نے حضور رون لگ پے، عرض کیتی گئی یا رسول اللہ رون دی وجہ سمجھ نہیں آندی، آج تے خوشی دا مقام ہے۔ حضور نے فرمایا میرے کو فرشتہ آیا ہے، اس نے آ کے دسیا ہے کہ آپ دا نواسا، آپ دا شہزادہ، اس نو آپ دی امت دے بعض لوگ بڑی بے دردی نال میدان کارزار دے اندر شہید کر دیں گے۔ او میں منظر ویکھنے ہاں حضرت مکرم حضور نو ولادت دے نال اور حضرت امام علی مقام دے بچپن دے اندر ہی اس گل دا علم ہو گیا سی کہ حضرت امام علی مقام نو شہید کیتا جانا ہے، اور گھر دے افراد موجود نے، حضرت علی المرتضی شیر خدا مولا مشکل کشا آپ بھی موجود نے، آپ دے بھی علم ہے کہ آپ نو شہید کیتا جائے گا۔ حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت سلام اللہ علیہا آپ نو بھی علم ہے کہ حضرت امام علی مقام نو شہید کیتا جائے گا، لیکن قربان جاواں کوئی حدیث دی کتاب، کوئی معتبر کتاب اٹھا کے تسی اے حوالہ نہیں لے کے آ سکتے کہ حضور نے دعا فرمائی ہوئے یا اللہ میرے نواسے تو امتحان نہ لمی، میرے اس نواسے نو پریشانی دے اندر مبتلا نہ فرمامی، یا اللہ اس نو شہید ہون تو بچا لمی۔ حضرت علی نے بھی دعا نہیں فرمائی کہ یا اللہ میرے بیٹے نو اس امتحان تو نہ گزاری۔ حضرت مکرم حضرت سیدہ طیبہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا آپ نے بھی دعا نہیں فرمائی، حضور نے دعا فرمائیے، حضرت علی نے دعا فرمائیے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے دعا فرمائیے، تے کی دعا فرمائیے؟ ایک ہی دعا کر دینے، اللہم آدل حسین صبرا، اللہم آدل حسین صبرا و اجرا۔ یا اللہ تو امتحان لینا ہے، امتحان ضرور لمی، یا اللہ تو آزمانا ہے ضرور آزما لمی، یا اللہ تو سانو چیک کرنا چاہنا ہے ضرور چیک فرما لیں، لیکن یا اللہ تیری بارگاہ دے اندر ایک ہی عرض کر دیا کہ ساڑھے حسین نو بے صبرہ نہ بناویں، اس نو اس امتحان دے اندر جڑا ہے پاس ہون دی توفیق عطا فرماویں، یا اللہ ساڑھے حسین نو صبر بھی عطا فرماویں تے اس صبر دے اتے اجر عظیم عطا فرماویں۔ حضرت مکرم جس نے بھی دعا کیتی ہے اے دعا کیتی یا اللہ امتحان تیری رضامہ تیری مرضی، لیکن یا اللہ صبر عطا فرمائیں اور اس صبر اتے اجر عطا فرمائیں۔ آؤ بالکل اختصار دے نال حضرت امام علی مقام 10 محرم الحرام دا دن آپ نے خطبات و شہادت دے قصے اور شہادت دے جڑا ہے خطابات سماعت فرمائے نے۔ میں حضرت امام علی مقام دی جڑی نماز نال دوستی ہے اس دا ایک منظر تو انہوں پیش کرنا چاہنا کہ 10 محرم الحرام دا دن 7ویں محرم تو پانی بند کر دیتا گیا اور 3 دن دے پیاسے اور 10 محرم الحرام دی نماز فجر تو بعد ہی شہادتاں دا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرت علی اکبر شبیہ مصطفیٰ او ہستی جس نو ویکھ کے لوگاں نو حضور یاد آ جاندے سن۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا حسن و جمال اور اللہ پاک نے آپ نو جو سراپا عطا فرمایا سی، لوگاں نو جس وقت حضور دی یاد ستاندی جناب حضرت علی اکبر دا دیدار کر کے اپنی اکھاں نو ٹھنڈا کر لیندے سن۔ او حضرت علی اکبر بھی جام شہادت نوش کر دینے اور حضرت امام علی مقام
حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی اکھاں دے سامنے اپنے 18 سالہ اس شہزادے دی جامع شہادت دا منظر ویکھ رہے نے. آپ اپنے ہتھاں اٹھا کے معصوم سیدنا علی اصغر نو شہید کروا رہے نے. آپ دے سامنے آپ دے جوان بھائی حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بازو کٹے جا رہے نے اور غازی عباس بھی آپ دے سامنے جامع شہادت نوش کر دینے. آپ دے سامنے آپ دے بھتیجے حضرت سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی جامع شہادت نوش فرماندے نے. آپ دے سامنے آپ دے بھانجے حضرت اون محمد او بھی جامع شہادت نوش کر رہے نے. حضرات مکرم جس وقت تمام رفقا اور جان نصارہ نے جامع شہادت نوش کر لیا اور آپ دا وقت آیا جس وقت آپ میدان کارزار دی طرف سفر شروع فرمان لگے, آپ نے اپنی ہمشیرہ محترمہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ نے بلا کے تے فرمایا اے زینب میرا امتحان ختم ہونا لائے, تیرا امتحان شروع ہونا لائے. اللہ اکبر. اپنی ہمشیرہ محترمہ نو فرماندے نے اے زینب میرا امتحان مکمل ہونا لائے, اے ظالم میرے خون دے پیاسے نے, میں جامع شہادت نوش کر جانا ہے, میں نانا جان دی بارگاہ چلا جانا ہے, تہاڈا امتحان شروع ہو جانا ہے. اے زینب میں نو شہید کر دیتا جائے گا, خبردار میں نو نانا جان دا فرمان یاد ہے جس وقت میں نو شہید کر دیتا جائے میں بھی جامع شہادت نوش کر جاواں. تیرے سامنے میرا جوان علی اکبر شہید ہویا, میں منہ تے تماچے نہیں مارے, میں اپنا سینہ کو بھی نہیں کیتی, میں ماتم نہیں کیتا, میں تمام دی شہادت اتے ایک ہی نعرہ لایا ہے اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر صبر کردے ہویا میں اے ہی عرض کیتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرات مکرم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت بھی آپ دا کوئی جان نثار آپ دے لشکر دا آدمی یا آپ دے خانوادے دا کوئی نوجوان جامع شہادت نوش کرتا ہے آپ آؤں فغا نہیں کرتے, اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر شکوہ شکایت نہیں کرتے بلکہ ایک کوئی نعرہ لاندے نے یا اللہ تو ہی جان عطا فرمائی ہے, یا اللہ اے نعمتہ تو عطا فرمائیاں نے, اے تیری امانتہ نے, یا اللہ اگر تو علی اکبر لے کے راضی ہے تے حسین علی اکبر دے کے راضی ہے, یا اللہ اگر تو معصوم علی اصغر لے کے راضی ہے تے میں علی اصغر دے کے راضی ہوں, اگر تو میرا بھائی عباس لے کے راضی ہے تے میں عباس دے کے راضی ہوں. حضرات مکرم اختصار نال عرض کر رہے ہیں جس وقت بھی کوئی شہید ہوندہ ہے تے آپ اللہ دی بارگاہ اے عرض کر دینے انا للہ و انا الیہ راجعون. تھک گئے ہو لگ جائیں, نہیں تھکے تھے پھر سبحان اللہ. میں نماز دا منظر پیش کر کے بالکل اپنی گل نو ختم کر رہے ہیں. حضرت امامی عالی مقام اتنی شہادتاں دے باوجود, بھوک پیاس دے باوجود, دکھاں اور تکلیفاں دے باوجود اپنا جسم مبارک لخت لخت زخماں نال چور چور اور تیراں تے تلواراں دے نشانات اور زخم موجود, لیکن جس وقت آپ دا وقت شہادت قریب آیا اور اذان دی صدا بلند ہوئی, جس وقت آپ دے کرنے آواز پئی اللہ اکبر اللہ اکبر, سبحان اللہ. اسی بھی دن کتنی مرتبہ یہ صدا سن دیں, کتنی مرتبہ نہیں بیعت بھی معاف. ساڑھے کلو جگہ جگہ مساجد اور سپیکر موجود نے, وقت جڑا ہے اگے پیچھے نے, 5 مرتبہ نہیں بلکہ درجنہ مرتبہ ایک اذان دی صدا سانو سنائی دین دی ہے, لیکن پھر بھی توفیق اللہ ماشاءاللہ جی اسی مصروف ہاں, کپڑے نہیں ٹھیک, پٹھے لین جانا ہے, بچہ رو رہا ہے, فلاں کام ہے, میں دکان تو سودا لے کے آ جاواں, پھر نماز پڑھ لیں گے, ساڑھے بہانے ختم نہیں ہوندے. لیکن قربان جاواں حضرت امام
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے سامنے جوان علی اکبر دا لاشا، معصوم علی اصغر دا لاشا، بھائی دے کٹے ہوئے بازو، اونو محمد دے لاشے، ساری اپنی دکھ تکلیفاں، لیکن جس وقت اذان دی صدا آپ دے کرنے پئی، آپ نے فرمایا ظالمو ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، میں نو اپنے رب دی بارگاہ ذرا سجدہ کر لین دو۔ سبحان اللہ۔ سجدے لاکھوں نے کیے لیکن تیرا جدا انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ حضرات مکرم سر سجدے وچ رکھ کے آپ نے اپنی جان اللہ دی بارگاہ پیش کر دیتی۔ دنیا حیران، دنیا پریشان کہ امام علی مقام آپ نو اپنی تکلیفاں یاد نہیں رہیاں، نماز یاد رہی ہے، سجدہ یاد رہا ہے۔ حضرات مکرم انہوں نے نماز نال پیار کیوں نہ ہوئے، سجدے نال دوستی کیوں نہ ہوئے، آپ نے اپنے نانا جان نبیاں دے امام نو ویکھیا ہے تے سجدہ کر دیا ویکھیا ہے، اپنے نانا جان نو نماز پڑھ دیا ویکھیا ہے، آپ نے اپنے والد گرامی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نو نماز پڑھ دیا ویکھیا ہے، آپ نے اپنی اماں جان حضرت خاتون جنت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا نو نماز پڑھ دیا ویکھیا ہے۔ اس کر کے آپ نے وقت آخر بھی، وقت شہادت بھی اور سر سجدے وچوں نہیں چکیا بلکہ سر سجدے وچ رکھ کے جام شہادت نوش فرمایا ہے۔ آپ دا نانا بھی نمازی، اور کیسا نمازی؟ قرآن پاک سورۃ المزمل ابتدائی آیات اللہ کریم فرماندہ ہے، فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ فرمایا میرے چادر والے محبوب، او میرے چادر والے ڈھولن، اٹھو رات ہو گئی، دنیا سو گئی، آ جاؤ میری بارگاہ میں، آ کر قیام فرماؤ، آ کر نماز ادا فرماؤ۔ حضور نے اللہ کریم دا حکم سن کے جس وقت اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر حاضری پیش فرمائی، ایسا قیام فرمایا، رات مکمل ہو گئی، حضور دی نماز مکمل نہیں ہوئی، پاؤں مبارک متورم سج گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے محبوب ساری ساری رات قیام نہ فرماؤ، نصفہ ادھی رات قیام فرماؤ، اب انقص منہ یا ادھی رات بھی تھوڑا قیام فرماؤ، او زد علیہ اگر دل چاہے ادھی رات تو بڑھا لیا کرو۔ حضرات مکرم قرآن تلاوت کر رہے ہیں، آج دنیا جھگڑے کر رہی ہے، لوگ گلہ کر دینے، حضور کر دے سکتے نے، حضور نہیں کر سکتے، حضور نو اختیار ہے، حضور نو اختیار نہیں۔ حضرات مکرم کچی پکی روٹی نہیں، کوئی کمزور گل نہیں، قرآن تلاوت کر رہے ہیں، فرمایا نصفہ اب انقص منہ او زد علیہ، فرمایا ادھی رات قیام کرو تواڈی مرضی، ادھی رات تو تھوڑا قیام کرو تواڈی مرضی، ادھی رات تو زیادہ کر لو تواڈی مرضی۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ اور محبت لاکھو سبحان اللہ۔ نصفہ اب انقص منہ قلیلا او زد علیہ، فرمایا کوئی دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، کوئی میں کسی نو ہٹ نہیں کر رہا، جس مرضی مکتبہ فکر دے کسی عالم دین دا، جاہل نہیں عالم ہوئے، چاہے وہ شیعہ دا ہوئے، اہل حدیث دا ہوئے، دیوبند دا ہوئے، وہابیاں دا، کسے دا مرضی، اس دے مکتبہ فکر دے عالم دا ترجمہ چکے، جڑا مترجم ہوئے قرآن پاک دا جس نے ترجمہ کیتا ہوئے، اس دا ترجمہ چکے ذرا پڑھ لو، اس دا معنی کی ہے، مطلب کی ہے۔ اے نہیں کہ میں سنی اور بریلوی اور اتنے مسجد بیٹھ کے کوئی ایسی گل کر رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ لو۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو کیسے اختیارات دیتے نے، کیا شانہ عطا فرمائیاں نے۔ محبوب ادھی رات قیام کر تیری مرضی، ادھی رات تو تھوڑا قیام کر تیری مرضی، ادھی رات تو زیادہ کر تیری مرضی۔ حضرات مکرم
تواڈے اور میرے واسطے قاعدہ اور کلیہ ہے کہ اے انسان، اے مسلمان، عبادت میری، مرضی بھی میری. باقی جتنے انبیاء نے، جتنے رسول نے، جتنے اللہ دے نبی نے، سب واسطے قاعدہ اور کلیہ ہے. جناب آدم عبادت میری، مرضی بھی میری. جناب نوح عبادت میری، مرضی بھی میری. جناب موسیٰ عبادت میری، مرضی بھی میری. جناب ابراہیم عبادت میری، مرضی بھی میری. جناب عیسیٰ عبادت میری ہوگی، مرضی بھی میری ہوگی. قربان جاواں، جس وقت آمنہ دے لال دی واری آئی، تیرے میرے نبی لجپال دی واری آئی، اللہ کریم نے قاعدہ اور کلیہ تبدیل فرمایا. فرمایا محبوب عبادت میری ہوے گی، مرضی تیری ہوے گی. سبحان اللہ. محبوب عبادت میری ہوگی، مرضی تیری ہوگی. اے محبوب میں تنو اختیار دیتے نے، چھوٹاں دیتیاں نے، جس طرح تیرا دل چاہے کردہ رہے. عبادت دے معاملے تینو ساری چھوٹاں، لیکن اے محبوب ایک کم میری مرضی نال کیتا کر. سبحان اللہ. وہ کی کام ہے؟ فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. فرمایا محبوب اپنی پیاری پیاری زبان نال، اپنی میٹھی میٹھی زبان نال، اپنی سونی سونی زبان نال میرا سونا سونا قرآن تلاوت کردہ رہا کر. میاں صاحب فرماندے نے کچھ سواد نہ مصری اندر تے کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں، انہاں ساریاں چیزاں نالو گلاں یار دیاں مٹھیاں. حضرات مکرم دنیا حیران اور پریشان. حضرت امام علی مقام نے سجدہ نہیں چھوڑیا، آپ نے نماز نہیں چھوڑی. وجہ کی ہے آپ دا نانا بڑا نمازی ہے. نمازی بھی کیسا، رات ختم ہو جاندی ہے لیکن حضور دی نماز مکمل نہیں ہوندی. حضرت سیدہ خاتون جنت حضرت امام علی مقام دی والدہ مائدہ، او پاک ہستی جس دا نام لیندے ہوئے بھی بڑے احتیاط دی ضرورت ہے. انتہائی ادب اور احترام دی اتھے مجال اور مقام ہے. حضرت مکرم او ہستی جس وقت رات ہوندی ہے، لوگ سو جاندے نے، مصلی بچھا کے اللہ کریم دی بارگاہ حاضر ہوندیاں نے. جس وقت آپ قیام فرما کے رکوع تو بعد سجدہ فرماندیاں نے، اتنا طویل سجدہ ساڑھے طرح نہیں. ایک دفعہ سبحان اللہ جاندے ہوئے ہیں اور ایک دفعہ سبحان اللہ آندے ہوئے ہیں، ایک دفعہ درمیان ہے سبحان ربی اللہ سبحان ربی سبحان ربی اللہ اکبر. اس طرح نہیں. سیدہ دی نماز، اس پاک ہستی دی نماز کیسی ہے؟ قیام اور رکوع تو بعد جس وقت سر سجدے رکھ دیا نے، حضرات مکرم پھر کی ہوندا ہے؟ آپ جس وقت سجدہ فرمان دیا نے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے او نماز جڑی عشاء تو بعد شروع ہوئی سی اور او ساری رات سجدہ ہوندا ہے. حضرات مکرم ایک سجدہ اتنا طویل سجدہ، اتنا لمبا سجدہ کہ جس وقت مؤذن صدا لاندا ہے صبح دی نماز دی اذان جس وقت آکھی جان دیئے اور صدا آن دیئے اللہ اکبر اللہ اکبر. سیدہ رو کے اپنے پروردگار عالم دی بارگاہ دے اندر عرض کردیاں نے، یا اللہ تو راتاں اتنی چھوٹیاں بڑھائیاں نے، یا اللہ تیری راتاں اتنی چھوٹیاں نے، تیری بندی دا ایک سجدہ پورا نہیں ہوندا، تیری رات پہلے ختم ہو جاندی ہے. یا اللہ اتنی چھوٹی تیری راتاں، ہون تے لطف آ رہے اسی نماز پڑھنے دا. یا اللہ اے علی رات میرا سجدہ پورا نہیں ہویا، تیری رات پہلے ختم ہو گئی ہے. ماں ایسی نمازی، نانا ایسا نمازی، آؤ آپ دا والد کیسا نمازی. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے سوال کیتا، اے جناب علی دن بھر جہاد کرتے ہو، رات نو قیام فرماندے ہو، جس خدا واسطے اتنی تکلیفاں اٹھاندے ہو، کدی اس خدا نے ویکھیا بھی ہے یا نہیں؟ بالکل بالکل اختتامی لمحات 2-4 منٹ دے اندر انشاءاللہ سلام آپ دی بارگاہ مائک پیش کر دیاں گے.
اور سوال کرنے والے سوال کیتا کہ جناب علی دن بھر قیام کر دے ہو، دن بھر جہاد کر دے ہو، رات نو قیام کر دے ہو، اتنی تکلیفاں اٹھان دے ہو، جس خدا واسطے اتنا کر دے ہو اس کدی اس خدا نے ویکھیا بھی ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا نادان، اے نادان، مینوں اے سوال کرنا لے، مینوں اپنے رب دی عزت دی قسم، جس وقت میں نماز شروع کرنا وہاں میں پہلا سجدہ کرنا وہاں، دوسرا سجدہ اس وقت تک نہیں کردا جب تک پہلے سجدے دے اندر اپنے رب دا دیدار نہیں کر لیندا۔ حضرت مکرم معراج حضور نو او جیڑی کہ اسی رجب المرجب دے اندر شب معراج منانے ہیں، او معراج صرف حضور نو نصیب ہوئی ہے، کسی اور نبی رسول ولی فقیر درویش نو نہیں، او معراج صرف حضور نو نصیب ہوئی ہے۔ لیکن الصلاۃ معراج المؤمنین، فرمایا نماز بندہ مومن دی معراج ہے، اس معراج کا کچھ حصہ بندہ مومن نو نصیب ضرور ہوندہ ہے۔ اس کرتے حضرت علی نے فرمایا مینوں پیدا کرنے والے خدا دی عزت دی قسم، جد تک میں اپنے خدا دا پہلے سجدے دے اندر دیدار نہیں کر لیندا اس تک میں دوسرا سجدہ ہی نہیں کردا۔ او نمازی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو ایک جنگ دے اندر تیر لگ گیا، اور تیر ایسا آپ دی پنڈلی دے اندر پیوست ہو گیا کہ کوشش کرنے دے باوجود تیر نہیں نکل رہا۔ لوگوں نے بڑی کوشش کی تھی لیکن تیر آپ دی پنڈلی مبارک باہر نہیں آ رہا۔ تدبیر سوچی، طریقہ کسی نے مشورہ دیتا کہ جس وقت آپ نماز ادا فرمانا، سبحان اللہ، ساڑی نماز نہیں جڑا اسی سارا حساب کتاب نماز دے اندر کر دیا، سارے معاملات دن بھر دی مصروفیات نماز دے اندر نپٹان دیا۔ حضرت مکرم حضرت علی دی نماز مشورہ دینے والے نے کیا کہ جس وقت آپ نماز شروع فرمان اس وقت آپ دی پنڈلی مبارک کو تیر نکال لیا جائے۔ آپ نے نماز شروع فرمائی اور جس طرح مشورہ ہویا سی تیر نکال لیا گیا۔ آپ نے نماز مکمل فرمائی، دیکھیا تے خون آسے پاسے خون ہے۔ آپ نے پوچھا خون کدھروں آیا؟ حضور جڑا آپ نو تیر لگیا سی نماز دے اندر آپ دی پنڈلی مبارک تو نکال لیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا لوگو مینوں قسم اللہ تبارک و تعالی دی مینوں کوئی احساس نہیں ہویا، مینوں کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ حضرت مکرم پھر حضرت امام علی مقام آپ وقت شہادت نماز کیوں نہ پڑھ دے؟ آپ دا نانا کیسا نمازی ہے، آپ دی ماں کیسی نمازی ہے، آپ دا باپ کیسا نمازی ہے۔ اس کر کے آپ دے سامنے جوان علی اکبر دا لاشا موجود، جوان حضرت امام قاسم دا لاشا موجود، آنو محمد دا لاشا موجود، لیکن جس وقت شہادت آیا ہے آپ نے نماز نال دوستی نہیں چھوڑی، آپ نے سجدے نال دوستی نہیں چھوڑی، بلکہ سر سجدے وچ رکھیا ہے تے اللہ کریم دی بارگاہ اے صدا لگائیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک شعر اختتامی شعر حضرت بلے شاہ دی، کلام آپ دی زبانی، لیکن توجہ اس شعر دے اندر کرنی ہے تو پھر سمجھ آئے گا۔ آپ فرماندے نے بلا بلا تے نظر عنایت ہو گئی، کی ہویا جے میں ایک بار بھلا، بھل بھل کے کئیاں نورا لبے تے ہوندا نہیں او گناہگار بھلا۔ اس جگ سنسار دے وچ یارو کوئی آر بھلا کوئی پار بھلا، پر ایک بھلا نہیں لال فاطمہ دا جڑا نہیں نہ ہیٹھ تلوار بھلا۔ وہ ایک بھلا نہیں، ایک بھلا نہیں، ایک بھلا نہیں لال فاطمہ دا جڑا نہیں نہ ہیٹھ تلوار
یار بھلا جدو او نہیں بھلے پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہاں نو بھی بھلایا نہیں انہاں نے یاد نو لوگاں دے دلاں وچوں دماغاں وچوں بھلایا نہیں اج صدیاں گزر گئیاں نے 1400 سال دا زمانہ بیت گیا ہے یزید دا نام لینے والا کوئی نہیں لیکن گلی گلی نگر نگر شہر شہر کریا کریا اے صدا بلند ہو رہی ہے حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین حسین زندہ باد حضرات مکرم کوئی صبح پوچھے تسی مسجد اچ بیٹھ کے جلسہ کیتا رات نو کی کرتے رہے ہو کی پیغام لے کے آئے ہو کی یاد کر کے آئے ہو بے شک ساری محفل بھول جانا لیکن اے جملہ نہیں بھولنا وہ کی جملہ ہے حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین کل بھی زندہ سی اج بھی زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد لٹا کے اپنا گھر خدا دا گھر کیتا آباد حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد ما لینا الا اللہ